ہمارے امیر صاحب کا کہ جنہوں نے اس محفل کے انعقاد کے لیے کوششیں کی، اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو برابر فرمائے اور قبول فرمائے۔ میں انشاءاللہ کوشش تو یہی ہوگی کہ 5 منٹ ہی ہوں۔ وہ بہرحال مولوی نے 5 منٹ جڑے نا وہ 5 ہونا ہی نہیں ہے۔ مولوی نہ 5 منٹ اگر 5 ہوئی جائے تو پھر تو مطلب ہے سوچو گے چنگی گل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں میں نے کتاب قرآن اٹھایا اس لیے کہ میرے عزیز یہاں پیچھے بیٹھے ہوئے مولانا شاہد علی صاحب، تو انہوں نے کتابیں اٹھائی ہوئی تھی، تو میں نے کہا کہ میں بھی کتاب اٹھاؤں گا جو ساری کتابوں کی سردار ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بھی وہی آیت پڑھتا ہوں جو کافی حضرات نے پڑھی۔ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ۔ اور جو لوگ تم میں دینی بزرگی دنیاوی وسعت والے ہیں، اعلیٰ حضرت نے یہ ترجمہ کیا۔ اب یہ لمبی چوڑی بات نہیں، مختصر یہ آیت جو ہے مفسرین نے، سنی مفسرین نے کہا ہے کہ اس پر اجماع ہے مفسرین کا کہ یہ آیت سیدنا حضرت ابو بکر صدیق کی شان میں نازل ہے۔ اچھا ایک بات میں آپ کو اور بتاؤں، محدثین یا مفکرین یا ان کا اجماع تو آپ نہیں جگہ، جس کو آپ لوگ بولتے ہیں نا اجماع امت، یہ بڑی ڈاڈی چیز ہے۔ میں بچے واسطے جو انگلش نہیں ہے اس وقت میں اپنی زبان ہے، بڑی ڈاڈی چیز ہے۔ 3 چیزیں حضرات علماء توجہ فرما سو، قرآن، خبر متواتر، اجماع امت، بالخصوص اجماع صحابہ۔ اب یہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ اس نے ایک بھی انکار کرو تو گیو ساریاں ایمان ختم۔ جس شخص نے بھی، جو شخص خبر متواتر کا منکر ہے اس کے ساتھ ہم نے کوئی بحث کرنے کی ضرورت نہیں، اور جو شخص اجماع امت کا منکر ہے وہ بھی اسلام سے خارج ہے، اور جو قرآن کا منکر ہے وہ تو میرے خیال میں ہر آدمی کو سمجھ ہونا چاہیے۔ یہ 3 بنیادی اصول ہیں ہمارے۔ چوتھا اصول جو ہے قیاس ہے، اس میں آپ کچھ کریں، اگر قیاس کی بات ہوتی نا تو وہ جو روایت لائے تھے نا، موضوع تھی یا جیسی بھی تھی، اس میں ہم کوئی سوچ بچار کرتے، لیکن یہ اجماع کا مسئلہ ہے۔ اب یہاں علماء نے لکھا ہے، خصوصاً حضرت فرما رہے تھے کہ علامہ راضی نے یہاں بڑی باتیں کی ہیں، بڑی کمال کی۔ فرماتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر کی کیا ہم شان بیان کر سکتے ہیں جسے اللہ نے علو کہا ہے۔ علو جمع کا صیغہ ہے، علو جمع ہے، اور جس سنگل آدمی کو جب آپ خطاب میں جمع کا خطاب دیتے ہیں تو اس کی جو ہے اس کی عزت اور اس کی شان مراد ہوتی ہے۔ میں کہاں حضرت صاحب یہ فرماتے ہیں، حضرت جی آپ نے یہ کیا ہے۔ پنجابی بھی تساں یہ گل کی تھی، جدو میں آکھیا تساں کی تھی ہے، اس نے مطلب میں شان بیان کی تھی ہے۔ یہ علو فرما کر اللہ نے صدیق اکبر کی شان بتائی ہے کہ کتنی اعلیٰ شان والا ہے، جس کو خدا بھی علو کہہ رہا ہے۔ سننا، جس کو خدا نے علو کہا ہے اس کی شان، میں اور آپ کیا بیان، ابھی حضرت بیان کر رہے تھے کہ اتنے صدیاں بیت جائیں کچھ صدیق اکبر کی شان۔ پھر آگے لفظ فضل بتایا، فرماتے ہیں اس فضل سے مراد دینی فضل ہے یا دنیاوی فضل ہے؟ تو یہ فضل بتانے والا کون ہے؟ یہ خدا ہے۔ تو دنیا کی تو اس کے نزدیک ایک مچھر کے پر کی بھی ویلیو نہیں ہے، تو یہ فضیلت دینی ہے۔ تو اولو الفضل، دینی فضل والا، فضل والے یہ کون ہے؟ یہ صدیق اکبر ہے۔ پتہ چلا دین میں سب سے افضل صدیق اکبر ہے۔ اور پھر علماء فرماتے ہیں یہ الف لام ہے، علماء بیٹھے ہوئے ہیں، یہ الف لام یہ جنسی ہے، استغراقی ہے، کیا استغراقی ہے؟ اچھا، تو اس میں وہ فرماتے ہیں یہ الف لام جو ہے اگر استغراقی ہے تو الفضل جتنی فضیلتیں ہو سکتی ہیں وہ صدیق اکبر کی ذات میں جمع ہیں۔ جو فضائل ہو سکتے ہیں
وہ سارے اس ہستی میں، یہ قرآن ہے، میں کوئی روایت نہیں بیان کر رہا، میں آگے پیچھے۔ پھر فرماتے ہیں انہوں نے ایک حضرت نے یہ ان کی ایک عبارت پڑھی، میں اسی پر ختم کروں گا، چند ایک جو آپ سے گزارش اور کرنی ہے۔ فرماتے ہیں کہ امت کا اس پر، امام راضی فرماتے ہیں کہ افضل امت اما ابو بکر و اما علی۔ آپ جانتے ہیں نا، یہ اما جب لگاتے ہیں نا تو یہ ہے منفصلہ حقیقیہ، قضیہ ہے منفصلہ حقیقیہ۔ اصول اس کا یہ ہے کہ اگر اس کا تالی سچا ہو تو مقدم جھوٹا ہوتا ہے، اور اگر مقدم جھوٹا ہو تو تالی سچی ہوتی ہے۔ اور جب اس پر اجماع ہو گیا کہ اس امت میں سب سے افضل صدیق اکبر ہیں تو باقی سب کی نفی ہو گئی ہے۔ ہاں جی، سب کی نفی ہو گئی ہے۔ اور ایک آدمی نے، میں یہاں نام نہیں لیتا، یقین کرو میں نے تحریر لکھی تھی بڑی پیاری حضرت، اس آدمی نے، بہت بڑے سارے کو فاضل ہیں، انہوں نے یہاں جو ہے وہ مغالطہ دینے کی کوشش کی کہ اما علی و اما ابو بکر، تو کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھو نا، انہوں نے کہا یہ دونوں میں سے ایک ہو سکتا، انہوں نے اما کا لفظ لگایا تو انہوں نے شک پیدا کرنے کی۔ میں نے کہا ارے ساری زندگی منطق پڑھاتے رہے ہو، تو یہ تو عام چھوٹی سا قاعدہ ہے کہ یہ جو قضیہ ہے منفصلہ حقیقیہ ہے۔ تو اس میں جب آپ نے یہ کہا ھذا العدد اما زوج و اما فرد، جب زوج مقرر ہو گیا تو فرد نہیں ہو سکتا، فرد ہو گیا تو زوج نہیں ہو سکتا۔ جب امت نے ابو بکر کو مقرر کر لیا تو اب کسی دوسرے کو یا کسی بھی اعلی فضیلت کو آپ نہیں کہہ سکتے کہ وہ افضل ہے۔ تو میرے دوستو، میں لمبی بات نہیں کرتا چونکہ میں نے پہلے کہا، میں چند باتیں کرنے لگا جو ضروری ہے۔ باتیں یہ ہیں کہ آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ یہ کیوں ہوا ہے؟ یہ وہ 40 سال جو وہ کوڑے والی حدیث سنایا کرتے تھے ہمیں، اب انہوں نے یہ جو 14,000 سال والی نکال لی ہے، یہ کیسے ہوگا؟ یہ کیا ہے؟ پیچھے بہت بڑی، جاگو علماء اور ہمارا ساتھ دو۔ یہ پیچھے یہ ہوا ہے کہ انٹرنیشنل جو بین الاقوامی ایجنسیاں ہیں وہ وہابیت سے فیڈ ہو چکی ہیں، اب شیعہ ازم کو پھیلانا چاہتی ہیں، اس لیے یہ بڑھ بڑھ کے ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ اور اس کا میں نے ایک حضرت سے میں آتے ہوئے بات کر رہا تھا، میں فارم کی اس طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ میں ایک مسکین آدمی ہوں، یقین کرو، مجھے کوئی نہ جانتا ہے نہ، لیکن میں آپ کی توجہ، آپ جیسے علماء کی، آپ جتنے جو آستانے ہیں پاکستان کے، فارم کی طرف سے ان کو ایک خط لکھو اور ان سے کہو کہ ہر آستانہ جو ہے نیٹ کا دور ہے، ایک اپنا وضاحت کا خط لکھ دے کہ ہم سنی ہیں اور ہم اس پر قائل ہیں کہ اس امت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، بلکہ بعد الخلق جیسے آپ مان لیں، یعنی کہ جو رسول ہیں ان کو چھوڑ دو، وہ فرشتوں کے ہیں، انبیاء ہیں، انسانوں کے ہیں، ان سب سے بات افضل الخلق اگر ہے کوئی تو صدیق اکبر ہیں، اس کا وہ جو ہے وہ اظہار کر دیں اپنے استانوں سے، ایک جو ہے وہ لیٹر جات، تو کم از کم ہماری یہ کامیابی ہوگی۔ میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا، ورنہ میں سوچ رہا تھا کچھ بیان کرنے کے لیے، لیکن میں بیان کر بھی نہیں سکتا، مسکین آدمی ہوں۔ اللہ تعالیٰ اتنا کہنا قبول فرمائے۔ آپ کے سامنے حضرت علامہ مولانا محمد سجاد رضوی تشریف لاتے ہیں، بریڈ فورڈ سے، اور اپنی حاضری پیش کرتے ہیں۔ وقت کی نزاکت کا